یہ جو چغل خوری ہے یہ انتہائی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، گناہوں کی دو قسمیں۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر جہنم کی وعید آئی ہے، جس کا کرنے والا حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گویا وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ اگر بلا توبہ وہ مر جاتا ہے تو قبر میں، حشر میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے گرفت ہے، عذاب، اللہ کی بارگاہ سے گرفت اور عذاب ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں یہ گناہ کتنی آسانی سے آج ہمارے ماحول میں چل رہا ہے، اور ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ ہم اس کو کیا ہے، اس سے بچنے کے تعلق سے نہ کبھی سوچتے ہیں، نہ کبھی اہتمام کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس سے بندہ اگر بچنا چاہے تو ضرور اللہ پاک کیا ہے اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے اور بندہ بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے اور بلا کسی تردد کے وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے تو اس سے کیا ہے، دنیا کی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور آخرت کی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتوں میں درار آتا ہے، کیوں؟ کسی کانا پوسی کرنے والے کی کانا پوسی کی وجہ سے، کسی چغل خوری کی چغلی کھانے کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کے خلاف کیا ہے ذہن بنا لیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے خلاف ذہن بنا لیتی ہے، ایک بہو ساس کے خلاف ذہن بنا لیتی ہے، ایک ساس بہو کے خلاف ذہن بنا لیتی ہے۔ گھر سے لے کر آپ مارکیٹ تک آئیں، دو دوست جو ایک دوسرے کے لیے مر مٹتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے بغیر کھاتے پیتے نہیں تھے، ہر ایک ایسی دوستی ان کے اندر، اچانک ان کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب معاملے کی اگر ہم تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تیسرا کوئی وہاں پر کیا ہے، کانا پوسی کا معاملہ کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دو آپس میں سچی دوستی کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول نے اس اخلاقی برائی کو کسی طور پر بھی پسند نہیں کیا، کسی طور پر بھی کیا ہے اس کی ہمت افزائی نہیں کی۔ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا کوئی معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ہے متنبہ کیا، تنبیہ کیا اور ترغیب دلائی، انہیں اس عمل سے کیا ہے آر دلایا اور اس عمل کی قباحت کو بیان فرمایا اللہ کے رسول نے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بڑی سخت بات کہی۔ سورہ نمازہ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، آخری صورتوں میں سے ہے، چھوٹی صورتوں میں سے، جسے نماز میں پڑھنے کے لیے ہر کوئی یاد کر لیتا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ تو یہ قرآن کریم کی سورہ ہمزہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس کے لیے جو تانا کرتا ہے، بات بات پر گالیاں دیتا ہے، بات بات پر گالی گلوچ کرتا ہے اور لوگوں کی چغلی کھاتے پھرتا ہے، اس کی بات لے جاتا ہے اس کو لگاتا ہے، اس کی بات لے جاتا ہے اس کو لگاتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اب اللہ جس کے لیے بربادی کا اعلان کرے، اب اس کے لیے راحت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اب اس کے زندگی میں برکتیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ اس کی زندگی میں فضل کے دروازے کہاں سے کھل سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے جو تان و تشنی میں لگا رہتا ہے اور چغل خوری میں لگا رہتا ہے، چغل خوری میں لگا رہتا ہے، لگائی بجائی جس کا مزاج ہے، اس کے لیے قرآن نے صاف طور پہ کہا کہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور ویل کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جہنم کی جو وادیاں ہیں، جہنم جس کا معمولی عذاب بھی ایسا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں ایک جہنمی کو سب سے کم درجے کا جو عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جو آگ میں تپے ہوئے ہوں گے، اور یہ کم سے کم عذاب ہے۔ اور جب یہ پہنائے جائیں گے تو اس سے حالت کیا ہوگی؟ اس کا دماغ اس گرمی سے پگھل کر کیا ہے ناک کے راستے سے بہہ جائے گا۔ یہ کم سے کم عذاب ہے، تو آپ خود اندازہ کریں جب کم سے کم عذاب کی یہ حالت ہے تو جس کے لیے بڑے بڑے عذابات کی وعیدیں آئی ہیں وہ گناہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور ویل اس کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا جہنم کی ایسی وادی ہے جس کی ہلاکت خیزیوں کو دیکھ کر، جس کی ہولناکی کے سامنے خود جہنم کے دیگر حصے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔
اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے ویل میں شامل نہ کر دیا جائے. اور وہ ویل کی ہلاکت اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو ذکر کر رہا ہے؟ جو ہنستے مسکراتے لوگوں کی کانا پوسی کرتے پھرتے ہیں، ادھر کی بات لے جا کر بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں زندگی میں